اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے اکثر ہمارے گلی محلوں میں، ممبروں پر، مجلسوں میں اور یہاں تک کہ گاڑیوں اور گھروں کی دیواروں پر بڑے رعب اور عقیدت سے یہ الفاظ لکھے اور پڑھے ہوئے دیکھے ہوں گے، ناد علی کے نام سے۔ یہ عربی آپ کے سامنے آ رہی ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ پکارو علی کو جو عجائبات کو ظاہر کرنے والے ہیں، تم انہیں اپنی تمام مصیبتوں اور مشکلات میں اپنا مددگار پاؤ گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ شیعہ علماء ذاکرین باشمول حسن اللہ یاری اور ان کے اور مکتبہ فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں شیعہ مذہب کے، نے عام پبلک کو، ہمارے معصوم بچوں کو یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی بہت بڑی قرآنی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سب سے معتبر اور طاقتور دعا ہے۔ لیکن ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ناد علی کا وہ علمی اور تاریخی پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد ان کے اس خود ساختہ عقیدے کا پورا محل انشاءاللہ چور چور ہو جائے گا۔ آج ہم ان کی اپنی ہی مستند ترین کتب سے ثابت کریں گے کہ اس دعا کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے اس داستان کا سب سے بڑا تضاد اور دوہرا معیار شروع ہوتا ہے۔ جب حسن اللہ یاری یا ان کے بڑے بڑے مراجع اور مناظرین کسی علمی فورم پر پھنستے ہیں یا جب ہم ان کے سامنے توحید کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑے معصوم بن کر پبلک میں کہتے ہیں، جی ہم تو علی کو خدا نہیں مانتے، ہم تو شرک نہیں کرتے، یہ تو غالیوں کا کام ہے، اثنا عشریہ کا ان غالیوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو صرف وسیلہ مانتے ہیں۔ چلو اللہ یاری صاحب، اگر تمہارا ان غالیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم شرک کے اتنے ہی خلاف ہو تو میرا تم سے اور تمہارے پورے شیعہ مذہب اور مراجع سے یہ سیدھا سا سوال ہے کہ تمہاری مجالس میں، تمہاری ماتمی انجمنوں میں اور تمہارے ممبروں پر دن رات یہ ناد علی کیوں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے؟ اگر اس کا ترجمہ شرک نہیں ہے تو کائنات میں شرک کس بلا کا نام ہے؟ اس کے الفاظ صاف کہہ رہے ہیں کہ مصیبتوں میں، رنج و غم میں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارو۔ یہ کیسی توحید ہے کہ جب کیمرے کے سامنے مناظرہ ہو تو تم کچھ اور بن جاتے ہو، اور جب اپنے ممبروں پر معصوم عوام کو مرید بنانا ہو تو تم انہیں اسی ناد علی کا رٹا لگواتے ہو۔ ناظرین، یہ جھوٹ اور یہ دوہرا معیار اب مزید انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ آج ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ لوگ مصلحت اور تقیے کے نام پر کیسے سچائی کو چھپاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اسی من گھڑت دعا کو اپنے عقیدے کی بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہ جھوٹا نقاب اب بیچ چوراہے پر اترنے والا ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اصل علمی پوسٹ مارٹم جس کا جواب قیامت تک انشاءاللہ ان کے پورے شیعہ مذہب کا کوئی بڑے سے بڑا مجتہد، عالم، ذاکر لائیو کیمرے پہ نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ناد علی ان کے مذہب کا ایک عظیم اور مسلمہ سرمایہ ہے۔ تو آئیے آج ہم پورے ملک اور پوری دنیا کے سامنے ان کو ایک علمی اور اوپن چیلنج دیتے ہیں۔ شیعہ مذہب کی حدیث کی 4 سب سے بڑی، سب سے بنیادی اور سب سے مستند کتابیں ہیں جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے، جن پر ان کے پورے دین و ایمان کا دار و مدار ہے۔ پہلی کتاب ہے سکہ اسلام کولینی کی الکافی، دوسری کتاب ہے شیخ صدوق کی من لا یحضرہ الفقیہ، تیسری کتاب ہے شیخ طوسی کی تہذیب الاحکام، اور چوتھی کتاب ہے الاستبصار۔ ناظرین، میں اللہ کے حکم سے ڈنکے کی چوٹ پر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ ان کی ان 4 بنیادی حدیث کی کتابوں کو اول سے آخر تک چھان ماریں، کسی ایک کتاب کے کسی ایک باب میں، کسی ایک صفحے پر اس ناد علی کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ امام جعفر صادق ہو یا امام باقر، کسی معصوم امام سے اس دعا کی ایک لائن تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جادوئی الفاظ آئے کہاں سے؟ یہ ان کے پورے مذہب میں داخل کیسے ہوئے؟ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد ملا باقر مجلسی نامی ایک عالم نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے بہار الانوار۔ اس کتاب کی 110 جلدیں ہیں جن میں رطب و یابس، سچی جھوٹی، ہر طرح کی روایات جمع کر دی گئیں۔
ملا باقر مجلسی نے بغیر کسی سند کے، بغیر کسی راوی کے، بغیر کسی کڑی کے اس ناد علی کو سیدھا اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ علمی دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جس کلام کی کوئی سند متصل نہ ہو، جو 1000 سال تک غائب ہو اور اچانک کسی کتاب میں نمودار ہو جائے، علمی اور شرعی طور پر اس کی حیثیت صفر، یعنی بالکل لا شے ہوتی ہے۔ اللہ یاری اور تمہارے پورے شیعہ مذہب کے مراجعوں، اگر تم سچے ہو تو مصلیحت کے پردے چاک کرو اور لائیو کیمرے پر آ کر اپنی ان 4 بنیادی کتابوں سے اس ناد علی کی کوئی ایک پکی، سچی اور متصل سند دکھا دو۔ لیکن تم کبھی نہیں دکھا سکتے انشاءاللہ، کیونکہ جو چیز سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی، اس کا ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ عوام کو ائمہ اہل بیت کے نام پر من گھڑت وظیفوں کے پیچھے لگانا تمہارے پورے مذہب کا وہ المیہ ہے جو آج ہم نے بے نقاب کر دیا ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، آپ ذرا اپنی توجہ اور اپنے دل کے کان کھول کر اس داستان کا وہ افسوسناک پہلو سنیے، جسے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے پورے مذہب میں معصوم پبلک کے ایمان کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ جب آپ ان کے کسی ذاکر یا علامہ سے پوچھیں کہ بھائی اس ناد علی کا پس منظر کیا ہے، یہ کہاں نازل ہوئی، تو یہ بڑے جذباتی انداز میں ایک من گھڑت کہانی سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے میدان میں کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک غار کے قریب پہنچے تو اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مصیبت کی اس گھڑی میں علی کو پکاریں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ وہ مدینہ پاک سے فوراً پرواز کر کے آئیں گے اور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ فرشتہ خود آ کے کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کو پکاریں۔ استغفر اللہ، معاذ۔ ناظرین، بظاہر یہ کہانی بڑی ایمان افروز لگتی ہے، لیکن آئیے اب تاریخ کا وہ سچ دیکھتے ہیں جو اس جھوٹی کہانی کے پر خچے اڑا دے گا انشاءاللہ۔ میرا تمام شیعہ مذہب سے، حسن اللہ یاری سے اور ممبر پر بیٹھ کر یہ جھوٹ بیچنے والے ہر ذاکر سے یہ سیدھا عقلی اور تاریخی سوال ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ غزوہ احد کے اس خون ریز میدان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ پاک میں آرام نہیں فرما رہے تھے۔ وہ مدینہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ان کے بالکل سامنے ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ وہ احد کے میدان میں اپنی ذوالفقار لہرا رہے تھے، کافروں کے سر قلم کر رہے تھے، اور خود ان کے اپنے جسم اطہر پر 90 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اور جب احد میں حملہ کافروں کی طرف سے بڑھ گیا، بقول ان کے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس پہ علیحدہ ایک ویڈیو بنائیں گے کہ جی خلفائے ثلاثہ جو تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ انہی کی کتاب سے اس ویڈیو میں آپ کو ایک سکین دکھاؤں گا کہ جس میں یہ ہے کہ جب معاملہ ختم ہوا، جنگ رکی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی تم علی تم کہاں تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، اس پہ علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا غزوہ احد کے حوالے سے۔ یہ جو آپ الزام لگاتے ہیں نا تینوں خلفاء پہ، اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اب مجھے کوئی کائنات کا عقل مند انسان یہ سمجھائے گا کہ جو علی رضی اللہ عنہ خود احد کے میدان میں موجود ہوں، جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زخم کھا رہے ہوں، انہیں مدینہ سے دور بیٹھا ہوا فرض کر کے پکارنے کا یہ افسانہ کس جاہل نے گھڑا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کھڑے امتی اور دماد کو پکارنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے محتاج تھے؟ جو انسان خود میدان میں موجود ہو، اسے دور سے غائبانہ پکارنے کی لاجک دنیا کی کسی لغت میں لکھی ہے؟ بتائیں، نہیں۔ ناظرین، یہ ہے وہ دجل، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سچی شجاعت اور احد کے میدان میں ان کی حقیقی موجودگی کو چھپا کر ایک ایسی من گھڑت فضیلت گھڑ دی جو عقل، تاریخ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قربانی کی توہین ہے۔ ان کے پورے مذہب کا یہ وہ تضاد ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ان کا دین حقائق پر نہیں بلکہ جذباتی اور خود ساختہ کہانیوں پر کھڑا ہے۔ جو علی رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہیں، انہیں غائب بنا کر پکارا جا رہا ہے۔ افسوس ہے ایسی عقل پر اور ماتم ہے ایسے عقیدے پر۔ ناظرین، اب اپنی دھڑکنوں کو
تھام لیجیے اور کائنات کے سب سے بڑے سچ یعنی اللہ کے اس پاک قرآن کا وہ فیصلہ سنیے جس کے بعد زمین و آسمان کی کوئی طاقت ان کے اس باطل عقیدے کو انشاءاللہ سہارا نہیں دے سکے گی۔ ان کے پورے مکتبہ فکر کا بچہ بچہ دن رات پڑھتا ہے۔ ان کی ناد علی کی عربی آ رہی ہے لیکن میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یعنی علی کو مصیبتوں میں مددگار پاؤ گے اور ہر رنج و غم ان کے نام سے دور ہو جائے گا۔ آئیے اب اس من گھڑت کلام کے مقابلے میں اس رب کا کلام دیکھتے ہیں جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو ہمارا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کا دامن کھولیے، سورہ جن کی آیت نمبر 18 نکال کر ان کے چہرے پر ماریے، جہاں اللہ عز و جل صاف اور صریح الفاظ میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یعنی اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ ناظرین، اللہ فرما رہے ہیں احدہ یعنی کائنات کی کسی ہستی کو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، ولی ہو یا امام ہو، اللہ کے ساتھ پکارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی ایک کو بھی۔ لیکن ان کا پورا مذہب اللہ کے اس واضح حکم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نہیں، مصیبت میں اللہ کو نہیں بلکہ مخلوق کو پکارو۔ چلو اگر ابھی بھی دل کی تسلی نہیں ہوئی تو ذرا سورہ احقاف آیت نمبر 5 کا وہ جادوئی اور کاٹ دار فیصلہ سنو جو اندھے مقلدین کی آنکھیں کھول دے گا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی اور اس شخص سے بڑھ کر کائنات میں کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، قرآن صاف لفظوں میں ایسے شخص کو کائنات کا سب سے بڑا گمراہ کہہ رہا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو غائبانہ حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے۔ میرا ان تمام مجتہدین سے یہ سیدھا سوال ہے، جب کائنات کا رب فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رنج و غم دور نہیں کر سکتا، کوئی مصیبت نہیں ٹال سکتا، تو تم کس منہ سے معصوم عوام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر اس شرک کی دلدل میں دھکیل رہے ہو؟ کیا معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اس شرک کے لیے وقف کی تھی؟ نہیں، حضرت علی تو خود راتوں کو رو رو کر اس ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اور اسی سے مانگتے تھے۔ تم نے علی رضی اللہ عنہ کی توحید کو چھوڑ کر ان کے نام پر اپنا الگ خود ساختہ مذہب کھڑا کر لیا۔ قرآن کا یہ وہ سچا وار ہے جس کا جواب ان کے پورے مذہب کے پاس قیامت کی صبح تک انشاءاللہ موجود نہیں ہے۔ ناظرین، آج ناد علی کے اس تفصیلی اور علمی پوسٹ مارٹم کے بعد حق اور باطل کا فرق الحمدللہ روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے۔ ایک طرف اللہ کا سچا قرآن ہے جو پکارنے اور حاجت روائی کے لیے صرف ایک رب کی گواہی دے رہا ہے، اور دوسری طرف ان کا پورا مذہب، ان کے علماء ذاکر اور حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے ہیں جو صدیوں پرانی بغیر سند کی ایک من گھڑت کہانی کے پیچھے پوری عوام کو دوڑا رہے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو کے آخر میں حسن اللہ یاری کو اور ان کے پورے مکتبہ فکر کے بڑے سے بڑے مجتہد کو یہ فائنل اور اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ آئیے اللہ یاری صاحب، آپ بھی آئیے۔ اگر آپ سب کے پاس اس پورے مذہب میں ذرا سی بھی علمی سچائی باقی ہے تو مصلحتوں اور تقیے کے پردے چاک کرو، لائیو کیمرے پر آؤ اور اپنی حدیث کی ان 4 بنیادی کتابوں الکافی، ملا یحضر الفقی، تہذیب الاحکام اور الاستبصار میں سے کسی ایک کتاب سے اس ناد علی کی کوئی ایک پکی اور متصل سند دنیا کے سامنے رکھ دو۔ لیکن ناظرین، الحمدللہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جس چیز کی بنیاد ہی ریت کی دیوار پر ہو وہ قرآن کے اس علمی طوفان کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتی اور نہ کبھی ٹکے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں، میرا مقصد کسی کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں، بلکہ اپنے ان معصوم بھائیوں کو اس دجل سے نکالنا ہے جنہیں ائمہ اہل بیت کے نام پر اس شرک کی دلدل میں پھنسا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اصل دین توحید تھا، اور ہم اسی توحید کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج حق کا دفاع سچے دل سے کیا گیا ہے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر ہر مسلمان تک پہنچائیں
تاکہ دجل کے یہ بازار ہمیشہ کے لیے بند ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر آپ کا دل کرے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے۔ والسلام۔